السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مغرور محبت بائی عنایہ شاہ ایپیسوڈ 15۔ تو ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے نیو لسنرز ہیں، جنہوں نے نیو چینل سبسکرائب کیا ہے، وہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ تو چلیے ناول کا 15 ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ روحا اسکرین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا ہوا تھا اور غصے سے کھول رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسکرین کے اندر گھس کر اس جوکر کا قتل کر دے۔ اس کو وہاں بیٹھے تقریباً 10 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ اس کی برداشت تھی جو کب سے چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے مائی لیڈی، کیسی ہو؟ ایک دم سے اسکرین پر اس کا چہرہ نمودار ہوا اور اس کو ٹیز کرنے کی غرض سے چڑھاتا ہوا بولا۔ وہی اس کی تیوری چڑی، وہ جو کب سے اپنا غصہ دبائے بیٹھی تھی، ایک دم سب غصہ اوت کر آیا۔ میں تیرے کو بتا رہی ہے، خدا کی قسم تو ابھی سامنے ہوتا نا تو تیرے میں سر پھاڑ دیتی۔ کتا، کس خوشی میں تو نے میرے کو بکواس بات بولی ہے کہ تو میرے باپ کو بتائے گا کہ اپن کیا کرتی ہے؟ پروفیشنل نہیں لگتا اپن کو؟ تو گھر بار کہاں سے بیچ میں آتا ہے؟ اف، اتنا غصہ وہ صوفے پر سر رکھ کر ایک ادا سے بولا۔ ماں قسم تو بچے گا نہیں اب تو، ایک بار سامنے آ جا۔ ارے ایک سیکنڈ مائی لیڈی۔ ابے اوے چھچندر کی اولاد، تو نے مجھے ایک بار پھر بولا نا مائی لیڈی، میں تیرے کو چھوڑے گی نہیں۔ اوکے، غصہ نہیں، میری بات سن لو۔ بھونک، میں نے تم کو اس لیے ایسا بولا تھا کیونکہ تم مجھے انکار کر رہی تھی۔ تم مجھے بول رہی تھی کہ تم مجھ سے اس ٹائم نہیں ملو گی، تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ابے تو سالے، تو نے وقت دیکھا ہے؟ اپن کے گھر والے اپن کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ابھی بولا ہے مائی آئی مین روحا۔ اس نے اس کی آنکھیں دکھانے پر اپنا الفاظ ٹھیک کرے۔ تم سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے ایسا کیا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے سامنے ایسے بٹھانے کی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں مینچی۔ بول، کیا بات کرنی ہے تیرے کو؟ ابھی تم کس سے مل کر آ رہی ہو؟ روحا کا دماغ ٹھٹکا۔ کیا مطلب کس سے مل کر آ رہی ہوں؟ اپن کا لائف میں تو کائے کو گھس رہا ہے؟ میری مرضی میں کسی سے بھی ملے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا، تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ کیسی بات؟ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ تجھے ہوئی ہے نا، مجھے نہیں، اس لیے نکل۔ اس نے ضبط کا گھونٹ پیا۔ خیر اس بات کو چھوڑو، تمہیں کچھ بتانا تھا۔ آنے والی 26 جنوری کو ایک گرینڈ پارٹی ہے۔ اس نے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ جہاں میں آنے والا ہوں وہاں ڈی کے رانا اور بھی بہت سارے انڈر ورلڈ کے ممبرز آنے والے ہیں۔ سب اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتے ہیں جو ڈی کے پاس ہے، لیکن مجھے ہر حال میں وہ پینٹنگ چاہیے۔ ایک بات بتا، تو میرے کو کیوں بتا رہا ہے؟ تم مجھے وفادار لگی ہو۔ تمہارا کنسرن صرف پیسے سے ہوتا ہے، اس لیے تم کیوں میری مقبری کرو گی؟ بس اس لیے؟ ویسے سالے ایسا کیا ہے اس پینٹنگ میں جو تم سب مرے جا رہے ہو؟ اس پینٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو ہے ایسا۔ اب وہ نہیں بتا سکتا، وہ بھی بتاؤں گا لیکن وقت آنے پر۔ اور اگر وہ کسی کے بھی ہاتھ لگ گئی، اس کی زندگی پوری بدل جائے گی، اور میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کسی اور کی زندگی بدلے۔ بول کر کہکا لگایا۔ روحا نے تعصب سے سر جھٹکا۔ خیر یہ سب باتیں ایک طرف، مجھے اس پارٹی میں جانا ہے اور تم میرے ساتھ میری اسسٹنٹ بن کر چلو گی۔ روحا نے ایک آئی برو اٹھائی۔ اور میں کیوں ایسا کرے گی؟ کیونکہ میں ایسا بول رہا ہوں۔ تمہیں اس کام کی بھاری قیمت ملے گی۔ کتنا ملے گا اپن کو اس کام کا؟ جتنا تم بولو گی۔ 5 کروڑ۔ روحا نے ہوا میں تیر چلایا تھا اور وہ تو پہلی ہی بار میں مان گیا تھا۔ ڈن۔ روحا نے ایک ساتھ اپنی دونوں آئی بروز اٹھائی اور کھڑی ہوئی۔ منظور ہے اپن کو؟ یہ بتا جانا کب ہے؟ 26 جنوری کو تم میری اسسٹنٹ بن کر چلو گی، وہاں ڈی کے بھی ہوگا۔ روحا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ پینٹنگ اس کے پاس ہی ہے اور وہی سیل کرنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے بتا تو صحیح، ایسا کیا ہے اس پینٹنگ میں؟ اگر میں بتاتا ہوں تو مجھ سے شادی کرو گی تم؟ ابے چل پاگل نہ ہو، تو 26 جنوری تک جانا ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن میرے کو تو فون بھی نہیں کرے گا۔ اپن راضی ہے تیرے ساتھ جانے کے لیے۔ اور وہ مڑ کر جانے لگی۔ ویسے ایک بات بولوں روحا؟ ہاں بول۔ بلیک آؤٹ فٹ تم پر سوٹ کر رہا ہے۔ آئی لائک اٹ۔ اس نے اپنا منہ واپس اس کی طرف کیا اور بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تجھے اچھا لگتا ہے اپنی بےعزتی کروانا؟ اس نے ہنستے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ تو بہت ہی بڑا بغیرت ہے۔ بغیرتوں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، اور تجھے پتہ ہے تو کون سی قسم کا بغیرت ہے؟ وہ جو سب سے اول درجہ پر آتی ہے نا، تو اس درجے کا بغیرت ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں تھی، پیڑ پر ٹک کر اپنی بائک اڑاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ پیچھے اس کے جاتے ہی اس کا چہرے پر سے مسکراہٹ جدا ہوئی تھی اور سرد مہری آنکھوں میں آئی تھی۔ ساری شوق پنا سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ واپس وہی ظالم جوکر بن گیا تھا جو اس کے لیے زندگیاں بے معنی تھی۔
لیکن شاید کوئی اس کے لیے معنی رکھنے لگا تھا۔ غازیان پریشان سے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ خانم پیئر روم میں اللہ کے سامنے رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے۔ شاید اس نے پہلی بار بھائی کا پیار، بھائی کا لمس محسوس کیا تھا، اس لیے اس کو اتنی بے چینی ہو رہی تھی۔ آنکھیں بار بار بھر رہی تھی۔ غازیان نے ICU کو ایک نظر دیکھا اور سامنے کرسی پر سر نیچے کر کے انتظار کرنے لگا، لیکن یہ انتظار بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ بھائی جس کی ایک خراش آ جانے پر وہ تڑپ جاتا تھا، وہ بھائی جس کو ہر پرابلم سے وہ دور رکھتا تھا، وہ آج دنیا سے بے خبر ICU میں ایڈمٹ تھا۔ غازیان دورانی جس کرب سے گزر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، یا پھر اس کا اللہ۔ اس نے ایک نظر ICU کے طرف ڈالی اور پھر اٹھ کر پریئر روم کی طرف گیا۔ خانم کو گئے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے گیا تو وہ سجدے میں تھی اور سسک رہی تھی۔ وہ لڑکی کتنی حساس تھی وہ کچھ دن میں اچھے سے جان گیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی گمگیر آواز میں اس کا نام پکارا، خانم سب ٹھیک ہو جائے گا، ایان ٹھیک ہو جائے گا، اتنا پریشان نہیں ہو، تم اتنا رو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اس نے غازیان کی آواز سنی تو اٹھ کر اس کے سینے سے لگی۔ غازیان کو اس عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ ایک دم سٹل ہو گیا تھا۔ غازی جی صبح تو وہ بالکل ٹھیک تھے، پھر اچانک بھائی کو کیا ہوا؟ اس نے بول کر ایک دم ہچکی لی۔ غازیان کو تھوڑا ہوش آیا تو اس نے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گا، وہ سب کو پریشان کرتا رہتا ہے نا، کافی دن ہو گئے تھے اس کو ایسا کچھ کرے ہوئے، تو اس لیے جان کر تنگ کر رہا ہے۔ بس ایک دفعہ یہ لڑکا ہوش میں آ جائے، اس کی ہڈی پسلی ایک کروں گا۔ بہت بار نکل آئے ہیں اس کے، سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ اس نے سگریٹ کو ہاتھ بھی کیسے لگایا اس کو تو میں بتاؤں گا۔ غازیان نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بالکل آپ ان کو دو، میری طرف سے بھی لگائیے گا، بالکل خیال نہیں ہے ان کو اپنی صحت کا۔ غازیان نے اس کو اپنے سینے سے الگ کیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ خانم رویا مت کرو، تم نہیں جانتی یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ خانم ایک دم چمکی، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کوریڈور میں لے آیا جہاں زویا، میمونہ بیگم اور زمان صاحب پریشان سے بیٹھے تھے۔ زویا کی رنگت لال ہو رہی تھی۔ غازیان نے ممو جان کو دیکھا جو کھڑی پریشان سی ICU کی چھوٹی کھڑکی سے اندر دیکھنے کی تگدو میں تھی۔ وہ ان کے قریب گیا اور پیچھے سے ان کو پکارا، ممو جان۔ غازیان کی آواز پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے گلے لگی، کیا ہوا ہے میرے ایان کو؟ غازی صبح تو ٹھیک تھا نا، وہ ابھی کیا ہوا ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رو نہیں رہا تھا لیکن آنکھوں میں سرخ دوڑے پڑ رہے تھے۔ ممو جان پلیز مت روئیں، اگر آپ روئیں گی تو آپ کے غازی کو تکلیف ہوگی، پلیز چپ ہو جائیں۔ ممو جان، اس کی نظر زویا پر گئی جو خانم کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ میں رونے میں مصروف تھی۔ زویا کی رنگت سرخ ہو رہی تھی، یہ بات اس کو تفتیش میں ڈال رہی تھی۔ سامنے سے پریشان زین اور زرنش داخل ہوئے۔ وہ ان کے قریب آئے، غازی بھائی سب ٹھیک ہیں؟ ایان ٹھیک ہے؟ خادم بھائی کی کال آئی تھی۔ غازیان نے اسپاٹ چہرے سے زین کی جانب دیکھا، ادھر جا کر عزت کے دائرے میں خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہ ہو تم میرے ہاتھوں یہیں ضائع ہو جاؤ۔ اور وہ جو ہے نا، اور دوسرا جو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دونوں بھی ذرا برا باہر آ جائیں، پھر ایک ساتھ تم تینوں سے نپٹوں گا۔ تم تینوں کی کھال نہ صحیح سے مسالہ مانگ رہی ہے، وہاں جا کر کھڑے ہو۔ وہ ایک دم آنکھ نکال کر دھڑا، زین کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی، ایک نظر غازیان کے سینے سے لگی میمونہ بیگم پر ڈال کر پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور ایان کی خیر کی دعا کرنے لگا۔ غازیان نے میمونہ بیگم کو چیئر پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ چپ ہو جائیں آپ، کچھ نہیں ہوگا اس الو کے پٹھے کو۔ زین ان کے سر پر ہی کھڑا ہوا تھا، تم دونوں نے جو گھٹیا پلاننگ کی تھی نا، بتاتا ہوں میں تمہیں، میری کوئی غلطی نہیں تھی، زین نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ سارے گیم کی ماسٹر مائنڈ ہوں۔ کس نے کہا تھا یہ ارسلان کے رشتے والا ڈرامہ کرو؟ یہ بولنے کی دیر تھی کہ زمان صاحب نے اپنی نگاہ ادھر ادھر گھمائی۔ زویا نے بے ساختہ اپنے باپ اور غازی کی طرف دیکھا۔ میمونہ بیگم نے بھی ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے غازی؟ میمونہ بیگم نے حیرت سے پوچھ۔ مطلب سمپل ہے، یہ جو سار ارسلان کا رشتہ آیا تھا، یہ کوئی نہیں آیا تھا، اس گدھے نے ایان کے اندر کی فیلنگ جو زویا کے لیے وہ رکھتا ہے، وہ جگانے کے لیے ارسلان کا ناٹک کرا تھا، جس وجہ سے یہ بچی بھی ڈپریشن میں گئی اور وہ صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں پہنچ گئے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا سمجھ۔ میمونہ بیگم نے سب کی جانب حیرت سے دیکھے ہوئے کہا۔ غازیان اٹھا اور میمونہ بیگم کے قدموں میں بیٹھا۔ ممو جان، آج آپ سے آپ کا بیٹا بات نہیں کر رہا، آج آپ سے ایک بڑا بھائی بات کر رہا ہے۔ وہ اس کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ایان کے لیے اپنی زویا کا ہاتھ دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں وہ اس کو بہت خوش رکھے گا، بہت محبت کرتا ہے وہ اس سے، بہت چاہتا ہے۔ جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی شادی ارسلان سے ہوگی، تب سے اس کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے، پلیز انکار مت کریے گا۔ انہوں نے اس کی بات تحمل سے سن کر تفصیل سے جواب دینے لگی۔ جب ارسلان کا رشتہ آیا تھا، میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اپنے دونوں بچوں کو اس کو بھی
جو ہاں کر کے بخار میں تپ رہی ہے، اور اس کو بھی جو ہاں سن کر ICU میں پہنچ گیا ہے۔ لیکن جب زویا نے ہاں کری تو میں نے زمان صاحب کو ہاں کر دی۔ مجھے لگا جو مجھ کو لگتا ہے وہ سچ نہیں ہوگا، اس لیے اس نے ہاں کر دی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ایک گیم چل رہا ہے۔ ویسے بھی میرے بچوں کے بہت پر پرزے نکل آئے ہیں، دماغ جگہ پر نہیں ہے کسی ایک کا بھی۔ انہوں نے کاٹدار نگاہ ذہن پر ڈال کر کہی تو اس نے اپنی نگاہ چرائی۔ داؤد ICU سے باہر آیا اور سب کو وہاں دیکھ کر بھجکا رہ گیا۔ غازیان نے اس کی جانب دیکھا تو وہ تھوڑا گڑبڑایا تھا۔ خانم فوراً کھڑی ہو کر داؤد کے قریب ہوئی اور فکر مند لہجے میں بولی، بھائی کیسی طبیعت ہے؟ ایان بھائی کی ہوش آیا ان کو؟ فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، وہ ٹھیک ہے، کسی بات کی ٹینشن لے لی تھی جس وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اس کا، لیکن اب طبیعت اسٹیبل ہے۔ غازیان کھڑا ہوا، تم تینوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب ایک بار صحیح سے ایک ملاقات تم سب کی مجھ سے ہوگی۔ داؤد نے زین کی جانب دیکھا تو اس نے گلے پر ہاتھ پھیر کر مارنے والے سائن دیا۔ داؤد کی گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ میمونہ بیگم کا چہرہ یہ سب سننے کے بعد ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا۔ زویا کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ خانم اب اس کی طبیعت کا سن کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور داؤد کے قریب آئی۔ یہ اچھا نہیں کرا تم دونوں نے، اس کی سزا لازمی ملے گی، اور وہ جو اندر بیٹھا ہے نا، اس کو بھی کوئی معافی نہیں ملے گی، یاد رکھنا تم سب۔ غازی میں گھر جا رہی ہوں، ایک نظر روتی بلکتی زویا پر ڈالی۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، ایان کے اسپتال سے آنے کے بعد ان دونوں کا نکاح سادگی سے کر دیں گے، اور ان دونوں کی پڑھائی کے بعد دھوم دھام سے رخصتی۔ غازیان نے سن کر اسباب میں سر ہلایا اور وہ زمان صاحب کی طرف مڑی۔ زمان صاحب، آپ سے کچھ اکیلے بات کرنی ہے، ذرا گھر چلنا پسند کریں گے آپ؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ خانم کو بے ساختہ زمان صاحب پر ہنسی آئی، لیکن غازیان کی گھری پر دانت اندر ہو گئے۔ غازیان نے سب کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور زین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو وہ کچھ سمجھتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ کوریڈور میں خانم زرنش روتی ہوئی زویا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ داؤد نے ان تینوں کی جانب دیکھا تو اس کو روحا بھی اس سب میں نظر آئی، تو بھولی بھٹکی مسکان اپنی چھاپ دکھا کر اوجھل ہوئی، اور وہ سر میں ہاتھ پھیرتا ہوا واپس ICU میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر میں ایان کو وارڈ میں شامل کر دیا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کافی دیر سے غازیان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت وہ سیکرٹ روم میں ہی تھی۔ جوکر کی باتوں نے اس کا دماغ بالکل معاف کر دیا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ وہ اس پر نظر رکھ رہا تھا، یعنی اس کو اس پر شک ہو رہا تھا۔ یہ بات بہت حیران کن بھی تھی کہ اس نے کہاں چوک کی جہاں پر وہ شک کر رہا تھا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں سوچ رہی تھی، دروازہ کھول کر غازیان انٹر ہوا، اور اس کے بعد زین اور دونوں کو دیکھ کر وہ سرعت سے کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ غازیان نے گردن ہلا کر سلام کا جواب دیا، البتہ زین نے پوری جوش سے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور بآواز بلند سلام کا جواب دیا۔ غازیان نے اس کی اداکاری کو ناگواریت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے گڑیا، اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زین بھی غازیان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ روحا سربراہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، دراصل میں ابھی داؤد سے ملنے گئی تھی۔ ڈیٹ ماری جا رہی ہے بہنا، زین نے سن کر لقمہ دیا۔ دونوں نے اس کی طرف سیریس نگاہوں سے دیکھا تو وہ ایک دم سٹپٹایا۔ سوری، جسٹ کڈنگ۔ اس کی طرف سے دھیان ہٹا کر واپس غازیان کی طرف متوجہ ہوئی تو میں جب گھر جا رہی تھی تو جوکر کی کال آئی اور اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ غازی بھائی، اس کو مجھ پر تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن شک ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں ایک ساتھ بولے، کیونکہ یہ خطرناک بات تھی، بہت عجیب باتیں کر رہا تھا، کس سے مل کر آ رہی ہو، کہاں گئی تھی، یہ سب تو دونوں تھوڑا ریلیکس ہو کر پیچھے ہوئے۔ تم ٹینشن نہ لو، تمہاری ڈریسنگ کی وجہ سے اس نے تکا مارا ہوگا، لیکن بھائی بہت عجیب ہے وہ انسان، عجیب عجیب سی باتیں کر رہا تھا مجھ سے ریلیٹڈ۔ ارے وہ تیرے کو پسند کر رہا ہوگا۔ انسان کا بچہ بن جا، یہ نہ ہو یہاں پر تیرا دم نکال دوں اور تو پھر کرتا رہے۔ غازیان ایک دم زچ ہو کر دھاڑا تو اس نے دونوں کو دان دکھائے۔ مذاق مذاق زین بھائی، یہ سچویشن سیریس ہے، اس میں مذاق مستی نہیں، اوکے؟ ویسے یار گڑیا، تو اس بات سے پریشان ہو رہی ہے کہ وہ تجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے، اس لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ ارے نہیں یار، روحا جھنجھلا کر بولی۔ زین، اگر تیرے حلق سے آواز بھی نکلی نا تو اب قسم سے یہیں کھڈا کھود کر اندر ڈال دوں گا اب تیرا منہ، صرف کام کی بات پر کھولے۔ غازیان نے اس کو بری طرح جھٹکا۔ روحا نے دونوں کو حیرت سے دیکھا لیکن سر جھٹک کر واپس متوجہ ہوئی۔ بھائی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ہمیں اندر سے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ کوئی پینٹنگ کی بات کر رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں یاد ہے مجھے اچھے سے، کیونکہ یہ کیس میں ہی لیڈ کر رہا ہوں، اس پر بھی ابھی پوری انٹیلیجنس ٹیم ورک کر رہی ہے۔ جی بھائی، یہ لوگ بہت کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں جو پاکستان ملک کے لیے بالکل بھی سیف نہیں ہوگا۔ وہ بول رہا تھا کہ یہ پینٹنگ پوری زندگی بدل سکتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا ہے جس کے پیچھے پورا انڈر ورلڈ پاگل ہو گیا ہے۔
مجھے پتہ ہے۔ غازیان کی آواز پر روحا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ذہن بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پینٹنگ کوئی عام پینٹنگ نہیں ہے، وہ پینٹنگ بہت خاص ہے، اور پتہ ہے وہ خاص کیوں ہے؟ اس کو بنانے میں جو رنگ استعمال ہوئے ہیں وہ کوئی عام رنگ نہیں ہے، وہ رنگ زہر ہے جو دوسرے ملک بھیج کر دوائی کے ذریعے پاکستان میں امپورٹ ہوں گے۔ وہاں یہ صرف سیمپل کے ذریعے جائیں گے۔ اس سب کا پلان بہت خطرناک ہے۔ میں نے ہر زہر تک رسائی حاصل کر رہی ہے، اب بس اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیب بھیجنا ہے۔ لیکن بھائی یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ روحا کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ زین بھی بولا، اور وہ زہر آپ کو کیسے ملا روحا؟ یاد ہے تمہیں ہم کو ڈی کے بندے کے سامنے پریٹینڈ کرنا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پکے دشمن ہیں؟ جی یاد ہے۔ ڈی کے کا خاص آدمی موجود تھا، سرفراز۔ ہاں وہ ڈی کے کا رائٹ ہینڈ ہے۔ روحا نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں وہ ڈی کے کا بندہ نہیں ہے۔ غازیان نے جتنے آرام سے یہ بات بولی تھی اتنی ہی خطرناک طریقے سے روحا کی سماعت پر بم پھوٹا تھا۔ ڈی کے کا بندہ نہیں ہے تو کون ہے؟ پلیز یہ مت کہنا کہ وہ انٹیلیجنس ٹیم کا بندہ ہے۔ وہ ہے انٹیلیجنس ٹیم کا ممبر۔ غازیان نے اس کی بات پر مہر لگائی تھی۔ نہیں نہیں یار، بیچارے کو کتنا ذلیل کیا ہے میں نے۔ بات بات پر کبھی مجھے کچھ نہیں بولتا تھا وہ، سامنے سے وہ شروع میں ڈی کے کا ہی بندہ تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تھا میں اس سے باہر ملا تھا، اس کو سمجھایا، اس کو اپنی ٹیم میں شامل کیا، وہ سب کے سامنے ایسا فیل کرواتا ہے کہ وہ تو ڈی کے کا بندہ ہے، لیکن اصل میں وہ انٹیلیجنس ٹیم کا ممبر بن گیا ہے۔ اس کے دل میں ملک سے جو جذبہ اب ہے نہ شاید وہ کسی کے دل میں نہ ہو۔ وہ روحا مسکرائی تھی۔ اس لیے یہ سب انفارمیشن مجھے اس نے ہی دی تھی، اور وہ زہر بھی جو پینٹنگ کے رنگوں میں استعمال کیا گیا ہے وہ بھی اس نے ہی مجھے دیا ہے۔ ابھی وہ میرے پاس ہے اور گھر پر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب اگر پاکستان میں آتا ہے تو بہت ہی معصوم جانیں بے موت ماری جائیں گی۔ زین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، صحیح کہا، ایسا ہی ہوگا۔ غازیان نے اس کی بات سن کر اسباب میں سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی تھی۔ یہ سب لوگ پینٹنگ 26 جنوری کو لانچ کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک گرینڈ پارٹی رکھی ہے جس میں انڈر ورلڈ کے ڈان، ملک کے غدار شامل ہوں گے، اور وہاں خود جوکر بھی آئے گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں اس کی اسسٹنٹ بن کر جاؤں۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے وہ اتنی آسانی سے یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ جو بھی ہے روحا، لیکن وہ ہمارے لیے آسانی کر رہا ہے۔ یہی میں چاہتا تھا گڑیا۔ مطلب؟ زین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایک ساتھ سارے مگرمچھوں کا خاتمہ کریں گے 26 جنوری والے دن۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا آخری سورج دیکھیں گے۔ غازیان نے ایک عزم سے کہا، اور تمہارا کیا بنا؟ اس نے بول کر روحا کی جانب دیکھا جو مسکرا کر اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میرا کیا بننا ہے؟ کل نکاح رکھا ہے پھوپھا نے۔ ہاں اس سلسلے میں اس سے ملاقات کرنے گئی تھی، میرے بغیر رکھ لیا بابا نے نکاح۔ زین نے دکھ سے کہا تو غازیان نے اس کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھا۔ تو اگر اب بھی ایک دفعہ جائے گا نا تو وہ معاف کر دیں گے بغیرت، لیکن تو تھوڑی جائے گا، تیرے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے نا۔ اس کو چھوڑ گڑیا، بتا کیا بات ہوئی پھر داؤد سے؟ پھر میں نے داؤد کو اپنے بارے میں سب بتا دیا، صرف اس چیز کی میں کون ہوں اور کیا کام کرتی ہوں۔ صحیح کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ۔ اگر نکاح کل ہوتا ہے تو روحا کل ہی رخصتی ہوگی تمہاری، کیونکہ اب تم سیف نہیں ہو وہاں۔ اگر گڑیا کی رخصتی ہوگی تو مما بابا سیف نہیں ہوں گے۔ زین نے پریشانی سے کہا، تو کیوں اس کرائے کے گھر میں پڑا ہوا ہے؟ ذلیلوں کی طرح اپنی بیوی کو لے اور اپنے باپ کے در پہ گھر جا کر اور ناک رگڑ رگڑ کر معافی مانگ، اور میرے سامنے بکواس مت کرنا۔ وہ سیف نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کل تمہاری رخصتی ہوگی اور تم کل اپنے گھر دفع ہو جانا، اس اپارٹمنٹ کی جان چھوڑ کر۔ جا رہا ہوں میں اسپتال، میری بیوی وہاں اکیلی ہوگی، میری والی بھی اکیلی ہوگی۔ وہ دھیمی سی آواز میں منمنایا تو مرد ساتھ یہاں بیٹھ کر انڈا دیتے ہیں بول کر روحا کے سر پر ہاتھ رکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ کیوں انگارہ اگل رہے ہیں آپ؟ پر روحا نے ناسمجھی سے غازیان کا رویہ دیکھ کر کہا، یار میرا جو نکاح ہوا ہے نا، میں نے اس کا غصہ ممو جان پر نکال دیا اور ایان کی فیلنگ اندر سے نکالنے کے چکر میں بیچارے کو اسپتال پہنچا دیا۔ پھر اتنا تو بنتا ہے ان کا ری ایکشن۔ منع کیا تھا میں نے چھوٹے کے ساتھ یہ سب نہ کرو، بہت احساس ہے وہ۔ اچھا ہاں نا میری ماں، ابھی تو پتہ نہیں یہ گرین مانسٹر پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ اچھا ایان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اس کی بات سن کر اس کی طبیعت کے بارے میں فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اپنے مجنوں کی طبیعت بہتر ہے، سالے کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا اب میں بھی چلتا ہوں، کل مما اور بابا سے گالیاں بھی کھانی ہیں اور ان کے ہاتھ کے کھانے بھی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا۔ دونوں نے کہکا لگایا اور ایک ساتھ باہر نکلے۔ وہ تینوں کوریڈور کے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی،
اور تینوں کے بیچ ایک خاموشی کا راز تھا۔ زویا جب سے آئی تھی اس نے ایک بھی بات کسی سے نہیں کری تھی، آنکھیں موند کر سر کرسی کی پیچھے رکھا ہوا تھا۔ حانم اور زرنش بھی خاموشی سے بیٹھے زویا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ داؤد آئی سی یو سے باہر آیا تو سامنے ہی ان کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی نظر زویا پر گئی تو ایک احساس ندامت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے قریب گیا اور ہمت کر کے بولا، زوئی گڑیا، ایان اب پہلے سے بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، اب تم پریشان نہ ہو۔ اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور داؤد کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ سوری یار، وہ بس تھوڑا ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے بولا، ایان اپنی فیلنگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے تمہارے بابا کے ساتھ مل کر زین اور میں نے یہ پلان بنایا تھا، اور مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی، پلیز معاف کر دینا یار۔ اس نے اس کی بات سن کر سرد سانس خارج کی اور ساری باتوں کو اگنور کر کے بولی، کیا میں اندر جا سکتی ہوں، اس سے مل سکتی ہوں اور دو تھپڑ لگا سکتی ہوں؟ اس نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا، ہاں ہاں ضرور جاؤ، میں یہی بولنے آیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ یکدم بولا، دو تھپڑ نہیں لگانا اس کو، میری طرف سے بھی دو لگانا، مطلب 4 تھپڑ۔ یہ بچے کا نہیں مجھ سے، بول کر آئی سی یو کے روم میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر داؤد آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی آواز پر داؤد اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بات کرنے لگا۔ حانم نے مسکرا کر زرنش کی طرف دیکھا تو سامنے سے وہ بھی مسکرائی۔ ہائے، میرا نام زرنش ہے، اس نے ہمت کر کے کہا۔ کافی دیر سے یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام ہانیہ ہے لیکن پیار سے سب حانم بلاتے ہیں۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح، حانم کھلکھلائی۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ ہم کینٹین چلیں، راستے میں ہی تھوڑی بہت بات کر لیں گے اور کچھ کھا بھی لیں گے۔ حانم کی تو کمزوری ہی کھانا تھی، فوراً منہ میں پانی آیا اور ایک دم کھڑی ہوئی۔ چلیں چلتے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا؟ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، تھوڑا سا میں بھی چکھ لوں گی۔ آپ اتنا بول رہی ہیں زرنش اس کی جلدی پر مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ چلیں، لیکن ایک پرابلم ہے، اس نے اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے کہا۔ کیسی پرابلم؟ حانم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پرس گاڑی میں ہے اور گاڑی زین کے پاس ہے تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ آپ کے پاس ہیں کچھ پیسے؟ میرے پاس بھی نہیں ہیں پیسے تو، اور نہ وہ نہ گھر پر ہیں، اب کیا کریں گے؟ اس نے اداسی سے کہا اور واپس کرسی پر بیٹھی تو زرنش بھی اس کے برابر میں بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی زین اور غازیان آ رہے ہوں گے، پھر ہم چلیں گے کچھ کھانے پینے، لیکن پتہ نہیں غازی جی اور زین بھائی کب تک آئیں، اس نے اداسی سے کہا۔ لیکن کوریڈور میں کھڑے داؤد پر اس کی نظر پڑی تو چہکتی ہوئی واپس کرسی سے کھڑی ہوئی۔ پیسے تو مل گئے ہیں؟ وہ کیسے؟ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ داؤد بھائی تو ہیں نا یہاں، ابھی ہم ان سے ہی لے لیتے ہیں، بعد میں دے دیں گے، لیکن اچھا نہیں لگے گا، اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نا، میرے تو بھائی ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ داؤد کے قریب گئی تو داؤد نے بات کو مختصر کر کے حانم کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بھابھی، کوئی کام تھا؟ ہمیں کینٹین جانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، اس لیے لائے دے پیسے، بول کر اس نے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ داؤد بے ساختہ مسکرایا اور جیب سے والیٹ نکال کر چند ہزار کے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ یہ سارے نہیں چاہیے، صرف ایک نوٹ دے دیں، صحیح جیسے آپ کہیں بھابھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سارے نوٹ اپنی جیب میں واپس رکھے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے پیسے زرنش کو دکھائے اور واپس داؤد کی طرف مڑی۔ بھائی آپ اجازت دیں تو میں زرنش کے ساتھ کینٹین چلی جاؤں؟ جی بالکل جائیں، اور لیکن اپنا خیال رکھے گا، اگر گرین مونسٹر کو پتہ چلا آپ کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی ہے تو جانتی ہے نا کیا حشر ہوگا مجھ معصوم کا؟ ویسے ہی وہ مجھے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، میری ہڈی ہڈی الگ کر دیں گے۔ وہ بولا تو حانم نے کہکا لگایا۔ حانم کا کہکا کوریڈور میں گونجا تو اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں رونے کے باعث لال ہو رہی تھی۔ ہنستی رہا کریں پیاری بھابھی، آپ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، بہت اہم آپ ہمارے لیے، کیونکہ آپ میری چھوٹی بہن ہیں۔ اس نے حانم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زرنش بہت پیار سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کتنا مان تھا ان کے رشتے میں۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی چمکی۔ آپ بھی پریشان نہیں ہوئے گا، آپ کی بہن آپ کو گرین مونسٹر کے شر سے بچا لے گی۔ تو دونوں نے کہکا لگایا۔ چلیں بھائی، میں کینٹین جا رہی ہوں۔ اوکے زرنش۔ وہ دونوں جانے لگے تو داؤد کی آواز پر ایک ساتھ مڑی۔ ہاں بولو داؤد۔ میری پیاری بھابھی کا خیال رکھنا، اکیلا مت چھوڑنا ان کو۔ ہاں ٹینشن نہ لو، ابھی آ رہے ہیں ہم۔ اوکے۔ وہ دونوں چلتے ہوئی کوریڈور سے گزر گئی۔ داؤد جب تک دیکھتا رہا تھا جب تک وہ دونوں نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بولنا ہے حانم، زرنش نے ایک بار پھر بولنے کی ہمت کری۔ جی بولے، حانم خوش دلی سے بولی۔ آئی ایم سوری، اس نے ندامت سے کہا۔ سوری لیکن کیوں؟ حانم نے حیرت سے پوچھا۔ یاد ہے ہماری پہلی ملاقات جس میں نے تمہیں بھاگی ہوئی لڑکی بول دیا تھا؟ اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ کو اپنی بات محسوس ہوگی، تم بہت پیاری ہو۔ اس نے بے ساختہ اس کے گال پر چٹکی کاٹی تو حانم ایک دم سرخ سی ہونے لگی۔ ارے تم بلش کر رہی ہو، میں تو لڑکی ہوں۔
ارے تمہارے ابھی مجھ سے یہ حال ہے تو غازیان کے سامنے کیسے جاتی ہو پاگل؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ مجھے ایسے نہیں بول سکتی، حانم نے نتے پھلا کر کہا، کیونکہ میں رشتے میں آپ سے بڑی ہوں، اور وہ کیسے تمہیں اپنی ایج کا پتہ ہے اور میری ایج معلوم ہے؟ وہ اس کی بات سن کر تمسخرانہ انداز میں بولی۔ کوئی نہیں، پھر بھی آپ سے بڑی ہوں، تحمل سے بولی۔ اور وہ کیسے حانم بی بی؟ ذرا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی؟ بالکل، دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ممو جان کے 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے غازی جی، اس کے بعد زین بھائی، پھر داؤد بھائی، پھر ایان بھائی ہیں، تو میں کون ہوں؟ غازی جی کی بیوی، یعنی ممو جان کی بڑے بیٹے کی بیوی۔ تو اس حساب سے میں آپ کے بڑے جیٹ کی بیوی ہوں، تو آپ میرے چھوٹے دیور کی بیوی ہیں، تو آپ میری دیورانی ہوئی، تو اس حیثیت سے آپ تو مجھ سے چھوٹی ہیں اور میں آپ سے بڑی۔ بولے صحیح کہا نا میں نے؟ اس نے بے ساختہ قہقہا لگایا تھا۔ حانم بھی اس کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی کسی کے وجود سے ٹکرائی تو ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، لیکن سامنے جب اس شخص کی طرف نگاہ اٹھی تو آنکھیں بالکل ساخت ہو گئی تھی۔ زرنش حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سامنے کوئی اور نہیں، حانم کے بابا یعنی ایس پی خاور ملک تھے۔ انہوں نے اپنے لب بھیج کر حانم کی جانب دیکھا تو اس نے خوف سے اپنے خشک پڑتے ہونٹ پر زبان پھیری اور ہمت کر کے بولی، کیسے ہیں آپ بابا؟ ٹھیک ہیں آپ؟ لہجہ ایک دم نم ہو گیا تھا۔ زرنش کو کچھ سچویشن سمجھ آنے لگی تھی، اس لیے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی۔ زندہ ہوں، سلامت ہوں تمہارے سامنے۔ انہوں نے آنکھوں میں ہزار شکوہ لیے کہا، ایسا تو نہیں بولیں بابا؟ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر گرنے لگے تھے۔ بس یہی وہ موقع تھا جہاں خاور ملک کا دل پگھلا تھا اور انہوں نے سب کچھ بھلائے اپنی بیٹی کو سینے میں بھیجا تھا۔ حانم تو ان کے سینے سے لگی تڑپ اٹھی تھی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اس کی پیٹھ تھپک رہے تھے۔ بابا آپ بہت یاد آ رہے تھے، انو مما سب بہت یاد آ رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے کہا، تم بھی ہمیں بہت یاد آ رہی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر حانم کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ زرنش کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ غازیان اور زین بھی داؤد سے پتہ کر کے کینٹین کی طرف ہی آ رہے تھے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ دونوں وہیں ٹھہر گئے۔ زین کی نگاہ زرنش پر گئی جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کو دکھ ہوا تھا اس کی حالت۔ بابا میں بھاگی نہیں تھی، آپ کی حانم بھاگی نہیں تھی، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جس کو محسوس کر کے حانم نے آنکھیں موندی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے اور انو کے ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب سے تم گئی ہو وہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اپنے بابا کو معاف کر دو حانم، اپنے بابا کو اس عمل کے لیے معاف کر دو میری جان، میرا بچہ۔ انہوں نے بول کر واپس سے اس کو اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ آپ ایسا نہ بولیں پلیز، آپ کی حانم ایسے الفاظ نہیں سن سکتی ہے بابا۔ انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی نظر ساتھ کھڑے آفیسرز پہ گئی تو ان کو یاد آیا وہ یہاں ایک کیس کے سلسلے میں آئے تھے۔ جب انہوں نے سامنے سے حانم کو آتے دیکھا تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے اور اس کو اپنے سینے میں بھیجا۔ معاف تو وہ بہت پہلے ہی کر چکے تھے، بس آج خود پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ گھر چلو اپنے بابا کے ساتھ۔ یہ سن کر غازیان نے ضبط سے جھگڑے بھیجے، نہیں بابا، ایان بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے بولنے لگی، وہ یہاں ایڈمٹ ہیں، اس لیے میں ابھی نہیں چل سکتی، لیکن میں غازی جی کے ساتھ آؤں گی مما اور انو سے ملنے، اور آپ سے بھی پیچھے۔ غازیان کے تنے اسباب اس کی جواب پر نرمی میں ڈھلے تھے۔ اللہ تم کو خوش رکھے میری جان، تمہارے بابا تمہارا انتظار کریں گے۔ ابھی میں چلتا ہوں، لیکن مجھے انتظار رہے گا تمہارا، ٹھیک میری جان؟ جی بابا۔ اس نے اپنی الٹی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور خداحافظ کر کے چلے گئے۔ پیچھے وہ روتے روتے مسکرائی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ زرنش مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ مبارک ہو تمہیں حانم، آپ کو بھی۔ وہ خوش دلی سے اس سے ملی تھی۔ غازیان اور زین بھی ان کی طرف بڑھے۔ مبارک ہو بھابھی، آپ کے بابا آپ سے راضی ہو گئے۔ ان کی آواز پر دونوں مڑی تھی اور غازیان کو سامنے دیکھ چہک کر بتانے لگی، بابا ملے تھے ابھی غازی جی، اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرا انتظار کریں گے۔ چلیں گے نا آپ میرے گھر؟ ہاں بالکل چلیں گے، لیکن تمہارے ماں بابا کے گھر، تمہارا گھر اب دورانی مینشن ہے مسز غازیان درانی۔ اس نے اس کی سوچ میں اضافہ کرنا اپنا فرض سمجھا۔ زرنش اور زین نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ حانم نے سن کر منہ بنایا، میرا تو وہ بھی گھر ہے۔ ایسے نہیں بولیں گے، مما پاپا کا گھر، حانم کے 2 گھر ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر بولی، ویسے بھابھی دیٹس ناٹ فیئر۔ زین کی خفگی بھری آواز پر حانم نے اپنا رخ اس کی جانب کیا، کیوں بھائی کیا ہوا؟ میں نے آپ کو آتے ہی مبارکباد دی، لیکن مجھ بیچارے کی مبارکباد کو آپ نے سنا ہی نہیں۔ زرنش تم نے دیکھا انہوں نے اپنے میاں کو دیکھ کر ہم کو بھلا دیا۔ نہیں نہیں بھائی، وہ تو میں بولنے والی تھی۔ حانم گھبرا کر بولنے لگی، چھوڑو اس کو، ایک نمبر کا نوٹنکی ہے۔ چلو تم میرے ساتھ کینٹین، کچھ کھلاتا ہوں، اور تم اپنی بیوی کو لے کر گھر کی طرف نکلو، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ ہاں ہسپتال میں؟ جی بھائی۔
اوکے خدا حافظ، وہ بول کر شرافت سے زرنش کا ہاتھ پکڑ کر خارجی دروازے کی جانب بڑھا اور غازیان کینٹین کی جانب۔ وہ آئی سی یو میں داخل ہوئی تو سامنے نگاہ اٹھی جہاں ایان آنکھیں کھلی چھت کو گھور رہا تھا۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے سانس اندر کھینچی اور سرد سانس خارج کر کے خود کو کمپوز کیا اور اس سے طنزیہ مخاطب ہوئی۔ واہ ایان درانی، واہ بہت سکون مل رہا ہوگا تم کو سب کو بے سکون کر کے۔ وہ جو بھی اسی کو یاد کر رہا تھا، اس کی آواز سے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ لال سرخ آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کو یقین تھا وہ دشمن جان لازمی آئے گی۔ تمہیں کیا ملتا ہے ظالم انسان؟ مجھے تکلیف دیکھ کر وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تو مسخرانہ انداز میں ہنسا۔ ارے تمہیں کب سے مجھے تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہونے لگی ہے؟ زویا زمان کون میں تو تمہیں زویا زمان ہوں کون میں جو تمہیں میری تکلیف سے پریشانی ہو رہی ہے اور اتنا رو رہی ہو؟ وہ کاردار لہجے میں بولا تو اس نے اپنے لب کچلے۔ تم بچپن سے ہی بہت مین انسان، بہت بڑے ہو ایان درانی، میری سوچ سے بھی زیادہ تم برے ہو۔ کیا ضرورت تھی اتنی سگریٹ پھونکنے کی؟ وہ بولتی ہوئی اس کے بیٹھ کے قریب آئی۔ میری مرضی، کچھ بھی کرو، میری لائف ہے۔ ہوں کون میں جو تم اتنا بول رہی ہو؟ اہمیت کیا رکھتا ہوں جو تم اتنی بول رہی ہو؟ اس نے ضبط سے آنکھیں مینچی اور انتہائی دکھ بھرے انداز میں بولی، محبت کرتی ہوں تم سے بے پناہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مجھے تم سے تب سے محبت ہے جب سے مجھے محبت کے معنی پتہ چلے تھے۔ ایان درانی قبول کر رہی ہوں، میں زویا زمان کو ایان درانی سے بے انتہا محبت ہے۔ ایان نے سن کر ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور سکون سی آنکھیں موندی۔ پلیز زوئی، ایک بار پھر بول دے پلیز، وہ التجائی انداز میں بولا، مجھے تم سے محبت ہے۔ تم روح میں بستے ہو میری۔ بولتے ہیں نہ کچی عمر کی محبت اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کرے۔ زویا زمان تم سے کچی عمر سے محبت کرتی ہے۔ آئی لو یو ایان، آئی ریئلی لو یو۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے فکر اور پیار ہی پیار تھا۔ ایک بات بتاؤ، ترس تو نہیں آ رہا نا تمہیں مجھ پر؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ اس نے نم سی آواز میں کہا۔ نہیں، صبح ہی تو تم مجھے میری محبت، میری ذات تک کو پیروں تلے کچل کر چلی گئی تھی اور اچانک سے میری طبیعت کے بعد کہیں مجھ پر رحم تو نہیں کھا رہی نا؟ میں غصے میں تھی تم نے بھی تو مجھے بولا تھا نا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، تو مجھے غصہ آ گیا تھا اور بابا کو بھی ہاں کر دیا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ تم اپنی یہ حالت کر کے میرے دل جلاؤ گے۔ وہ بول کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تو ایان دل کھول کر مسکرایا اور اپنے ڈرپ والے ہاتھ سے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے ہیں زویا زمان، ان آنکھوں میں صرف مجھے محبت دیکھنی ہے، وہ بھی صرف میرے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ میں مانتا ہوں اس دن میں نے تم کو منع کر دیا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ کیسے گزارا تھا وہ دن مجھ سے۔ اگلے دن ہی میں نے تم کو بولا تو زوئی، تم نہیں جانتی کیسا فیل ہوا تھا مجھے، تم نہیں جانتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھ سے میری سانسیں تک چھین لی ہوں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں مجھے واپس مل گئی ہوں۔ آئی لو یو زویا، کبھی دور مت جانا مجھ سے۔ کبھی نہیں جاؤں گی، وہ نم آواز میں بولی۔ شادی کرو گی نا مجھ سے؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں، اس نے روتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا تو وہ سرشار سا مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ اس کو آنکھیں موندے دیکھ وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی اور ایان کب دوائیوں کے زیر اثر سو گیا اس کو معلوم ہی نہ ہوا۔ غازی جی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ شورما کھاتے ہوئے بولی۔ غازیان نے چائے کا کپ غازی جی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ شورما کھاتے ہوئے بولی۔ غازیان نے چائے کا ایک سوپ لے کر گردن اسباب میں ہلائی۔ آپ کیا داؤد بھائی کو ڈانٹیں گے یا پھر سزا دیں گے؟ دونوں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ نگاہیں سامنے بیٹھی اس پری پیکر پر تھی جس کو دیکھ کر وہ گرین مانسٹر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے کبھی قبول نہیں کرے گا، یہ بھی وہ جانتا تھا۔ سن کر اس کی آنکھیں پریشانی کے باعث چھوٹی ہوئی۔ لیکن یہ سب تو داؤد بھائی نے ایان بھائی کے لیے کیا ہے نا، تو آپ میرے بھائی کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے شورما سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی حرم کے لیے یہ بہت سیریس مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنا کھانا سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ آپ داؤد بھائی کو کچھ نہیں بولیں گے غازی جی پلیز؟ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ میں بول رہی ہوں۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں، اگر اتنی ہمدردی اور سائڈ لینا آ رہی ہے تو اس کی جگہ تم سزا بھگت لینا۔ آپ ایسے کریں گے؟ اس نے نم لہجے میں کہا تو غازیان بے بس ہونے لگا۔ خانم تم جانتی ہو نا تمہارے داؤد بھائی نے تمہارے ایان بھائی کے ساتھ کیا حرکت کری ہے؟ وہ تو انہوں نے ان کی محبت جگانے کے لیے کی تھی۔ دیکھیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو
مامو جان نہیں مانتی، اور تو اور ایان بھائی بھی اپنی فیلنگز ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ اگر داؤد بھائی ایک بار مجھ سے شیئر کر لیتا تو کچھ چلا نہیں جاتا اس کا۔ غازیان نے غصے سے کہا، اگر آپ سے بولتے تو آپ ان کو ڈانٹتے، ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ ہانم تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگی ہو؟ غازیان نے آئی برو اٹھا کر اس سے بولا تو وہ وہیں گڑبڑائی۔ نہ نہیں، میں تو اتنا ہی بولتی تھی پہلے بھی۔ جلدی ختم کرو پھر اندر چلیں گے، سردی ہو رہی ہے یہاں۔ اس نے نگاہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ داؤد بھائی کو کچھ نہیں بولیں گے؟ اس نے اپنا شاورما ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ پلیز غازی جی، میرے لیے آپ سب کو اس دفعہ چھوڑ دیں پلیز، اس نے تھوڑی منت کرتے ہوئے کہا۔ غازیان نے اس کی معصوم سی آنکھوں میں دیکھا تو اس کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے سرت سے اپنی نگاہیں ہٹائی۔ نہ غازی جی، ہانم نے اپنا ہاتھ غازیان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تو اس کی نظر مہندی سے سجے ہاتھوں پر گئی، اور پھر نگاہ اس کے کانوں میں پہنے جھمکوں پر، اور پھر اس کی معصوم آنکھوں پر۔ کچھ نہیں کہوں گا، اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ تھینک یو غازی جی، آپ کو پتہ ہے آپ بہت بہت زیادہ اچھے ہیں، مجھے بھی آپ بہت بہت اچھے لگتے ہیں، اس نے چہک کر کہا اور اپنا شاورما کھانے لگی۔ غازیان کے ناوی لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس کی معصوم سے چہرے کو اپنی نگاہوں کے اثار میں لیا۔ ہانم کھاتے کھاتے ایک دم رکی اور اس کی طرف دیکھا۔ غازی جی، ایک بات پوچھوں؟ اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ غازیان نے اس سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی، وہ ابھی اس کی معصوم سی صورت دیکھنے میں مگن تھا۔ آپ کو میں کیسی لگتی ہوں؟ غازیان نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا اور تھوڑا رعب سے پوچھا۔ ہانم تم سے زرنش کوئی بکواس کر کے گئی ہے؟ نہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ اس نے فوراً غازیان کی بات کی نفی کی، مبادا کہیں وہ اس کو فون ہی نہ کر دے، تو پھر یہ سوال کیوں؟ وہ تو میں نے ایسے ہی پوچھ لی۔ آپ نے دیکھا ایان بھائی نے بالکل ناول کے ہیرو کی طرح زویا کو امپریس کیا ہے، یقیناً انہوں نے بھی کوئی ناول پڑھا ہوگا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ ہانم نے تھوڑا بجھل ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم میری کون ہو؟ ہانم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یار، ہمارا تمہارے میرے سے کیا رشتہ ہے؟ اچھا ویسے میں تو آپ کی بیوی ہوں، اور زویا کون ہے ایان کی؟ اس نے دلچسپی سے اس سے سوال کیا۔ ابھی تو وہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ممو جان نے کہا ہے نا سادگی سے تھوڑے دن میں نکاح ہوگا، تم صرف ابھی کا بتاؤ، ابھی وہ ایان کی کون ہے؟ ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی۔ بالکل صحیح، ابھی اس کو کسی رشتے نے دیکھا جائے تو وہاں بھی اس کی منگیتر ہے، اور تم میری بیوی، اور بیوی پر حق جمایا جاتا ہے، اس کو بولا نہیں جاتا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، کہ تم سے مجھے محبت ہے، بیوی کو عمل کر کے بتایا جاتا ہے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ غازیان نے معنی خیزی سے کہا تو ہانم سرخ سی پڑنے لگی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر غازیان نے اس کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھا اور مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے کری۔ جلدی کھاؤ ہانم، اندر چلیں، تمہارے لیے یہ جگہ سیف نہیں ہے، اس نے ارد گرد نگاہ گھماتے ہوئے فکرمند لہجے میں کہا، وہیں جلدی اپنا شاورما ختم کرنے لگی۔ یار زرنش، مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے کل کا سوچ کر، اس نے اپنی فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کی کرتے ہوئے کہا۔ ڈر کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ماما بابا ہی تو ہیں، ذرا ڈانٹیں گے، کچا تھوڑی چبا جائیں گے، اس نے اس کی فکر دور کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کو نہیں پتا میری ماما کیسی ہیں، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے چنبے سے پوچھا۔ یار مطلب تھوڑی نہیں، بہت، بلکہ بہت غصے والی ہے، مجھے تو تمہاری بھی ٹینشن ہو رہی ہے، میری ٹینشن، لیکن میری ٹینشن آپ کو کیوں ہو رہی ہے، اور کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یار تمہیں نہیں پتا، وہ نہ مجھے چھوڑتی ہیں نہ روحا کو، اور خیر سے تم تو ان کی بہو ہوگی، تمہاری سوچ ہے وہ تمہارا کیا حشر کریں گی؟ زرنش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور تھوڑا گھبرا کر بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ محفوظ ہوا۔ تم نے انڈین سیریل دیکھے؟ اس میں اکثر دکھائی دیتے ہیں، ساس نے بہو کو مار دیا، بہو کچن میں کام کر رہی تھی اور ساس نے اس کے دوپٹے میں آگ لگا دی، اگر تم ذرا سی بھی غلطی کرو گی نا تو تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہوگا، ذہن بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تیزی سے ہڑبڑا کر بولی تو اس نے گاڑی میں فلک شفاف کہکا لگایا۔ یار تم کتنی کیوٹ ہو، اس نے عادتاً اس کے گال پر چٹکی کاٹی اور کسی گھر کے سامنے گاڑی کو روکی تو زرنش نے حیران ہو کر سامنے دیکھا۔
یہ آپ کے امی ابو کا گھر ہے، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کل جائیں گے۔ میرے کپڑے دیکھے ہیں، ان کپڑوں میں کیسے جاؤں گی اندر؟ اس نے تھوڑا پریشان ہو کر کہا۔ ارے بدو، یہ میرا گھر نہیں ہے، سامنے غور سے دیکھو۔ اس نے ناسمجھی سے پہلے زین کو دیکھا اور اس کے بعد غور سے سامنے گھر کو دیکھنے لگی۔ نظر جیسے ہی نیم پلیٹ پر گئی تو وہ پوری زین کی طرف مڑی۔ یہ تو ذیشان کا گھر ہے، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں لگتا ہے؟ آپ گاڑی اپارٹمنٹ لے کر چلیں، ہم اس کی کمپلین پولیس میں کریں گے۔ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیوی، ہم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کریں گے، بس اس کی 2-4 ہڈی توڑیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، بول کر گاڑی سے اترا۔ وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر اس کے پیچھے اتری اور اس کو ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ نہیں زین، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، ہم اس کی باقاعدہ کمپلین کر کے اس کو اندر کروائیں گے۔ اس نے اس کی بات کو اگنور کیا اور کار کی ڈگی کھولی اور اس میں سے 2 موٹے موٹے ڈنڈے نکالے اور ایک ڈنڈا زرنش کو پکڑایا اور مسکرا کر زرنش کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ یار نہ کریں، کیوں مروانا چاہ رہے ہیں اب آپ؟ ارے میری جان، تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ میں نے اپنے سورسز سے پتہ کروایا ہے کہ اندر اس کی فیملی کسی شادی میں کہیں دور گئی ہوئی ہے۔ اندر صرف وہ اور اس کے 2 دوست ہیں جو بالکل نشے کی حالت میں ہوں گے۔ بس ہم 2 ڈنڈے مار کر اپنا بدلہ لیں گے اور واپس۔ زرنش اتنی پریشان تھی، اس کی بات پر غور ہی نہ کر سکی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کے پاس آیا اور دروازے پر چڑھ کر اندر کودا۔ زرنش کی نگاہیں چاروں طرف چل رہی تھیں۔ اندر کود کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب کھینچا۔ بیگم کیا کر رہی ہو؟ ادھر ادھر کے نظارے کرنے تھوڑی لایا ہوں تمہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہی ہو۔ ارے نہیں، میں دیکھ رہی، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ اف میرے خدا، تم کیا کبھی کسی کے گھر گھس کر اس کی کوٹ نہیں لگائی؟ میرے سر میں کھڈا نہیں ہے جو میں یہ سب کروں گی، اس نے تڑاک کر جواب دیا۔ اچھا میڈم، چلیں اندر یا پھر یہاں سے ہی واپس جانے کا ارادہ ہے؟ ہاں نہ چلتے ہیں زین، کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ یار کتنی ڈرپوک ہو تم، زین العابدین فاروق صدیقی کی بیوی ہو اور تم ڈر رہی ہو؟ تف ہے مجھے تم پر۔ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر میں داخل ہوئے جہاں سامنے ہی ذیشان اور اس کے 2 اور دوست نشے میں دھت تھے۔ زرنش نے سامنے اس کو دیکھا تو آنکھوں میں خون اترا۔ یار یوسف، سامنے دیکھ، میرے کو زرنش عالم دکھ رہی ہے۔ تیرے کو دکھ رہی ہے؟ ذیشان لڑکھڑاتی آواز میں بولا تو اس کے دوست نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور بے ڈھنگا سا کہکا لگایا۔ ابے میرے کو تو زرنش بھی دکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی دکھ رہا ہے۔ تیرے کو نہیں دکھ رہا؟ نہیں نہیں، دکھ تو رہا ہے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں اپنی دونوں ہاتھوں کی مدد سے کھول کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار مجھے تو لگتا ہے ابھی یہ زبیر اس کو یاد کر کے بول رہا تھا نا کہ میں نے غلط کیا۔ مجھے لگتا ہے اس کی روح آئی ہے مجھ سے بدلہ لینے، لیکن سالا میں نے کیا غلط کیا؟ تو بتا۔ اس نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا تھا نا، اور ساری یونی کے سامنے میرے منہ پر ریجیکشن مار دیا تھا، تو میں نے بھی وہی کیا۔ تو کیا تو یہ کیوں بول رہا تھا کہ غلط کیا؟ وہی یہ سارا دوغلا ہے، اس کو چھوڑ، تو مجھے ایک پیگ بنا کر دے۔ زین نے زرنش کو اشارہ کیا تو وہ ڈنڈا ہاتھ میں تھامے آگے کو بڑھی اور وہ جو پیگ بنانے کے لیے بوتل اٹھانے لگا تھا وہی اس کو زوردار قسم کا ڈنڈا ہاتھ پر رسید کیا۔ آہ، کیا پاگل ہے، اتنی زور سے مار رہی ہے؟ تیری ایسی کی تیسی، کتے تو نے مجھے انکار کیا، بھری محفل میں مجھے چھوڑ کر بھاگا، ایک اور ڈنڈا اس کی کمر پر مارا۔ زرنش، یاد کرو، اس نے تمہارے بابا کی عزت بھی خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ زین نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ذیشان اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بھاگنے لگا تو اس نے اپنی قوت سے اس کی ٹانگ پر ڈنڈا مارا۔ اس کا دوست خوف کے مارے کھڑا صوفے پر بیٹھا اس کو مار کھاتے دیکھ رہا تھا۔ یاد کر زرنش، اس کی وجہ سے تمہارے بابا تم سے ناراض ہیں۔ اس نے سن کر زوردار قسم کا ڈنڈا اس کے سر پر مار دیا۔ یاد کرو زرنش، اس کی وجہ سے تمہاری مجھ سے شادی ہوئی اور پہلی ہی رات میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ سنا تھا کہ اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار قسم کا ڈنڈا مارا تو اس کے دل دہلا دینے والی چیخیں پورے گھر میں گونجی۔ وہ بالکل ادموا ہو کر نیچے زمین پر لمبا لیٹ گیا تھا۔ بیوی، اس کو چھوڑو، اس کے دوستوں کو بھی لگاؤ، سالے یہ لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے کو کیوں مار رہے ہو؟ بیوٹیفل لیڈی، پلیز ڈونٹ کال می۔ اس کی انگلش سن کر اس کو ہنسی آئی، لیکن ایک ڈنڈا اس کو بھی لگایا۔ دوسرے والے کو مارنے لگی تو اس کی ہی بات یاد آ کر اس کو چھوڑ کر واپس آئی اور زین کو بھی دعوت دی۔ زین، تم بھی آؤ، لگاؤ ان کو 2-2۔ ہاں کیوں نہیں، اگر یہ منحوس انسان کر لیتا تو یہ مصیبت
میرے گلے نہیں پڑتی۔ اس کی پیٹ پر ایک ڈنڈا رسید کر کے بولا زرنش، جو اس کے دوست کی درگت بنانے میں مگن تھی۔ ذہن کی گھور افشائی سن کر اس کی تہری چڑھی اور وہی ڈنڈا گھماتا ہوا اس کے پاؤں پر مارا۔ ظالم لڑکی، اپنے میاں کو کیوں مار رہی ہو؟ اس کو مارو، بدتمیز انسان، آپ مجھے مصیبت بول رہے ہیں۔ وہ اپنی ناک کے نتھے پھلائے ہوئے بولی، تمہاری تو وہ اس کو مارنے بھاگا، وہ اپنی جان بچا کر ہنستے ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ ایسے ہاتھ نہیں آتی زرنش، ہمت ہے تو پکڑ کر دکھاؤ۔ وہ اس کو انگوٹھا دکھا کر چڑھانے والے انداز میں بولی تو اس نے چیلنجنگ آئی برو اٹھائی اور ایک دم نگاہ نیچے کر کے تیز آواز میں چیخا، یہ کیا ہوا؟ اس کی تو سانس ہی بند ہو گئی ہے، سر سے خون نکل کر لگتا ہے مر گیا ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا اور نیچے بیٹھا۔ زرنش ڈر کر اس کی طرف آئی، جیسے وہ اس کے قریب آئی وہیں اس نے اپنی سخت گرفت میں اس کو جکڑا۔ وہ جو پریشانی کی کیفیت میں اس کو دیکھنے لگی تو وائفی کیا بول رہی تھی آپ کہ میں پکڑ نہیں سکتا؟ اب تم چھوڑ کر دکھاؤ مجھ سے خود کو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کو چلاتا ہوا بولا۔ وہ خود کو اس کی آہنی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن یہ کہاں ممکن تھا کہ وہ کہاں نازک حسینہ اور وہ کہاں کثرتی وجود کا مالک۔ زین، ہم تو یہاں ان کی پٹائی کرنے آئے تھے نا، تو آپ مجھے کیوں پیٹنا چاہتے ہیں؟ اس نے اس کی قربت کو محسوس کر کے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا، تو وہ ہنستا ہوا اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا اور ذیشان کی طرف متوجہ ہوا جو ادموی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے نزدیک دراز نو بیٹھا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو نے ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دی؟ سالہ تو نے جس لڑکی سے پنگا لیا تھا نا وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ بہت غلط کیا تم جیسے کو تو یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ نہ ہی یہ ڈر ہوتا ہے، ایک مکافات بھی ہوتا ہے جو وہ اوپر والے کی ذات کرتی ہے۔ تیری بھی دو بہنیں ہیں، ان کے بارے میں ہی سوچ لیتا، لیکن تم جیسے لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو، کسی کی فیملی، کسی کی زندگی کے بارے میں نہیں۔ تم جیسے لوگوں کو تو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے جو کسی کی زندگی میں شامل ہو کر ان کی زندگی برباد کرنے کی منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے وہ جو اوپر بیٹھی اللہ کی ذات ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، جو بے گناہ اور معصوم لوگوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیتی۔ اور کھڑا ہو کر ایک زوردار قسم کی لات اس کے منہ پر رسید کری۔ زرنش کی آنکھیں تشکر سے نم ہو رہی تھی۔ آج اس کے دل پہلی بار کسی کے لیے شدت سے دھڑکا تھا، اور وہ نادان لڑکی تو خود بھی انجان تھی کہ وہ کسی سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، اور وہ سامنے پتھر دل بننے والا مرد، وہ بھی کسی کو انجانے میں ہی صحیح لیکن اپنا دل دے چکا تھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اس 15 ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔